السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسجد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، السلام علیکہ یا سیف اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بآواز بلند درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسجد الابرار وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما علم اللہ وزینت ما علم اللہ وملء ما علم اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے جمعہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ امام و مؤذن کے فضائل اور امام و مؤذن کے ساتھ پیش آنے کے آداب سے متعلق گفتگو ہم نے سماعت کی تھی۔ آج جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کی فضیلت و اہمیت اور مسجد کے آداب و فضائل کے بارے میں آج ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسجد کہتے کسے ہیں۔ مسجد بولے تو ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے اگر مسجد کے معنی آپ دیکھیں گے تو ایسی جگہ جہاں کثرت کے ساتھ سجدے کیے جاتے، کیا ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں پر کثرت کے ساتھ سجدے کیے جائیں اس کو بولتے مسجد۔ بہت زیادہ سجدے کیے جانے والا مقام، بات سمجھ گئے؟ یعنی سجدے جتنے ہوتے اتنی کثیر تعداد میں دوسری عبادت وہاں پر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مسجد کہا گیا۔ اب آپ دیکھیں مسجد کے جو معنی مسجد رکھا گیا ہے نا، نام جو مسجد رکھا گیا ہے، اسم با مسمہ ہے وہ۔ دیکھو رمضان آیا تو روزے رکھتے آپ، اور روزے رکھے تو سحر کریں گے یا افطار کریں گے مسجد میں۔ سحر کرنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان آیا تو اعتکاف بیٹھیں گے مسجد میں، ہے نہیں؟ اب روزانہ بھی اگر آپ تلاوت قرآن کریں گے تو ایک پارہ پڑھیں گے، دو پارے پڑھیں گے، ہے نہیں؟ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں
تلاوت قرآن ہو کہ تسبیحات ہو، ذکر ہو کہ ذکر کے مجالس ہو، درود کا دستر ہو، یا اور بھی کوئی جو ہے نا عمل ہو، وہ اتنی کثیر تعداد میں مسجد میں نہیں کیا جاتا جتنے کثیر تعداد میں سجدے ہوتے۔ دیکھیے آپ ایک رکعت ادا کر رہے آپ، ایک رکعت نماز کی، ایک رکعت کوئی بھی، اس میں رکوع ایک بار ہے، قیام ایک بار ہے، قومہ ایک بار ہے، جلسہ ایک بار ہے، مگر سجدے 2 بار ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعت میں 4 سجدے، 3 رکعت میں 6 سجدے، 4 رکعت پڑھے تو 8 سجدے۔ ایک نمازی کے اتنے سجدے ہو گئے صرف 4 رکعت پڑھے تو۔ اب مسجد کے اندر 100 نمازی پڑھے تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 1000 نمازی پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ 10,000 پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو جتنی کثرت کے ساتھ سجدے ہوتے اور دوسری عبادت اتنی کثیر تعداد میں مسجد میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ مسجد کہا گیا۔ یہ تو ڈکشنری کے اعتبار سے مانے ہوئے۔ اب مسجد بولتے کس کو؟ قرآن کی روح سے پوچھیے تو اللہ پاک نے مسجد کو کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور سارے اللہ کے گھروں میں یعنی سارے مساجد میں سب سے افضل ترین مسجد، سب سے اعلیٰ مقام والی مسجد کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے اعلیٰ مسجد ہے مسجد نبوی ہے۔ اس کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مسجد روئے زمین کے تمام مساجد میں مسجد اقصی ہے۔ تو سب سے بلند رتبہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ وہ سارے اللہ کے دنیا بھر کے گھروں میں سب سے افضل ترین گھر ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا بھر کے گھروں میں سب سے افضل گھروں کی بات کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ دنیا بھر کے 3 ایسے مسجدیں ہیں کہ جن کی طرف آپ اپنے وطن سے سفر کر کے جا کے نماز پڑھتا ہوں بولے تو یہ سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ آ گئی بات سمجھ؟ وہاں جا کے ہی نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا وہ تو عبادت ہے ہی۔ اور وہاں پر عبادت کا ثواب کیسا ہے؟ ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازیں یہاں پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد حرام کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں وہاں کی ایک نماز یہاں کے 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور مسجد اقصی میں 25,000 کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے وہ مساجد میں بہت زیادہ عبادت کا ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں جہاں جہاں مساجد ہیں ان مساجد میں عبادت کا کچھ کم ثواب ہے، نہیں۔ جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جامع مسجد۔ خالی نام جامع مسجد رکھ دیے تو بڑی نہیں ہو جاتی انہیں۔ شہر میں جو سب سے بڑی مسجد ہے جس میں سب سے زیادہ مصلیان آتے ہیں ویسی مسجد کو بولتے جامع مسجد۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے جامع مسجد میں یعنی شہر کی بڑی مسجد میں جا کر نماز ادا کرے جہاں سب سے زیادہ مصلی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 500 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ یعنی اگر انہیں شہر کی بڑی مسجد میں جا کے ایک فجر کی نماز پڑھا 500 فجر کے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا اس کو۔ ایک ظہر پڑھا تو 500 ظہر پڑھنے کا ثواب ملتا اس کو۔ اور محلے کی جو بڑی مسجد ہے اس میں جا کر یا محلے کی جو قریب ترین مسجد ہے جہاں وہ جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت ایک نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے آپ، اور اگر اکیلے پڑھے آپ مسجد میں جماعت سے نہیں پڑھے، اکیلے پڑھے، مسجد میں جا کے پڑھے مگر اکیلے پڑھے تو وہ بندے کو ایک نماز کے بدلے 10 نماز کا ثواب ملتا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اور اگر مرد ہوتے ہوئے گھر پہ نماز پڑھا تو ایک نماز کے بدلے ایک ہی نماز کا ثواب ملتا اس کو۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو ایک نماز کے ثواب سے بڑھا لینا ہے ثواب تو مسجد میں جا کے ادا کرنا نماز، اور اگر اس سے بھی بڑھ کے ثواب پانا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس سے بھی ثواب اگر بڑھا کے آپ پانا چاہ رہے تو شہر کی بڑی مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرنا، 500 نمازیں ادا کرنے کا وہاں پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔
اس سے بھی زیادہ اگر آپ ثواب پانا چاہ رہے، دنیا کے تمام مساجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب اگر پانا چاہ رہے، چلے جانا مسجد حرام کو، مسجد نبوی کو، مسجد اقصیٰ کو، وہاں جا کر کیا ہے نماز ادا فرمانا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے معلوم ہے، ان مساجد میں عبادت کا اجر و ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ تو جس طرح ہمارے علاقوں میں جہاں ہم بستے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمارے مکانات بناتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے؟ اسکول کی یہاں پہ ضرورت ہے نہیں ہے تو اسکول وہاں پہ کیا کرتے؟ پہلی فرصت میں بنوا دیتے۔ اگر وہاں پہ گوشت کے دکانیں نہیں ہیں تو گوشت کے دکانیں لگوا دیتے، ترکاری کے دکانیں نہیں ہیں، ترکاری کے دکانیں لگوا دیتے، سڑکوں کا انتظام نہیں ہے اس کا بندوبست کر دیتے، ہاسپٹل نہیں ہے تو اس کا بندوبست کر دیتے، طبیب حضرات نہیں ہیں تو ان کو فراہم کر دیتے، اساتذہ پڑھانے والے نہیں ہیں تو ان کو فراہم کر دیتے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے، پانی کی سہولت ہے نہیں ہے، کھانے کی سہولت ہے نہیں ہے، سپر مارکیٹ ہے نہیں ہے، ڈاکٹر وہاں پہ فراہم ہے یا نہیں ہے، سواریاں وہاں پہ آتی جاتی ہے یا نہیں ہے کثیر تعداد میں، تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، پورا جائزہ لے کے وہاں پہ گھر کیا کرتے، کرائے پہ تو بھی لیتے یا ذاتی مکان تو بھی بنوا لیتے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنا یہ چیزیں ہمارے لیے لازمی ہے، اس بستی میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ لازمی ہے کہ اللہ کا گھر مسجد بنائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی کو آباد رکھنے کے لیے اللہ کا نام وہاں لیا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے گا، پچھلے جمعہ حدیث پاک سماعت کیے، اذانیں ہوتی رہیں گی تو شیاطین بستی سے بھاگیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی تو اللہ کا عذاب وہ بستی پہ نازل نہیں ہوگا۔ تو بتائیے، ترکاری کی مارکیٹ رہی تو عذاب آ سکتا، سڑکیں اچھی رہی تب بھی عذاب آ سکتا، دواخانے ہو تب بھی عذاب آ سکتا، ہاسپٹل ہو، مدارس ہو تب بھی عذاب آ سکتا، لیکن اللہ کے مساجد بستیوں کو عذاب الہی سے بچانے کا ذریعہ ہیں، وباؤں سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے امان بندوں کو اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ ذریعہ مساجد ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، اور وہ اگر باہر بھی رہتا ہے اس کا دل مسجد سے زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے، مثلا وہ کاروبار میں ہے لیکن اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی وقت دیکھ رہا ہے، نماز کا ٹائم قریب آ رہا، نماز کا ٹائم قریب آ رہا، جلدی جانا ہے، نماز کی پہلی صف میں جو ہے نا مجھے رہنا ہے، یہ فکر اس کو لگی ہوئی ہے۔ کاروبار کر رہا بھی تو مسجد کی طرف توجہ ہے، بچوں کو جو ہے نا کیا ہے پرورش کر رہا تب بھی اس کی ذہنیت، اس کی فکر کیا ہے، مسجد کی طرف ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان بندوں کو اپنا مہمان بنائے گا، فرمائے گا اللہ پاک میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کیا فرمائے گا؟ ذرا آپ انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا۔ ملائکہ سے اللہ پاک فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے پڑوسی کون ہو سکتے، کس کی مجال ہے تیرے پڑوسی بننے کی؟ اللہ پاک فرمائیں گا کہ میرے ان بندوں کو میرے پاس لے آؤ جو دنیا میں میرے مساجد کی تعمیر کیا کرتے تھے، میرے مساجد کا تعاون کیا کرتے تھے، اور میرے مساجد کو آباد کرنے کے لیے وہاں کثرت سے ذکر، نمازیں، درود، تعلیمات، دینی جو ہے نا کیا ہے مشاغل مساجد کے اندر کیا کرتے تھے، جاری و ساری رکھتے تھے۔ وہ بندوں کو بلاؤ، وہی تو میرے پڑوسی ہے، فرمائے گا اللہ پاک۔ تب آپ اندازہ لگائیے کون نہیں چاہے گا اللہ کا پڑوسی بننا، کون نہیں چاہے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پڑوسی بنوں، محشر کے میدان میں فرشتے بلائیں اسے اس کا نام لے کر، تو وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے میں حصہ لے، وہ کیا کرے، اللہ کے مساجد کا تعاون کرے، ان کو آباد کرنے کے لیے وہاں جا کر نمازیں پڑھے، اس کو ویران ہونے سے بچائے، اس کو منہدم ہونے سے کیا کرے، بچائے، ہمیشہ اس کو آباد کرنے کی فکر میں رہے۔ تو یہ وہ بندے ہیں جو محشر کے دن اللہ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا
کہ جو مالدار حضرات ہیں وہ بھی مسجد کا تعاون کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اور جو غریب فقیر ہے وہ مسجد کی تعمیر کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، مگر یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھے بولے سرکار کہ ارے میں مسجد میں جو ہے نا بڑا تعاون نہیں کر سکتا، میں مسجد میں فین نہیں لگا سکتا، میں مسجد میں لائٹ نہیں لگا سکتا، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، میری تو تنخواہ کم ہے، یہ نہ سوچے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر وہ مسجد کے تعمیر میں ایک اینٹ کے اتنی چیز بھی لگا دے، کوئی بھی چیز، یا اینٹ ہی لگا دے، اگر وہ جو ہے نا کیا ہے اینٹ کے بھی پیسے نہیں دے سکتا، ایک اینٹ کے بھی، تو کیا کرے وہ اینٹ اٹھا کر تو لا کے مزدور کو دے دے، میستری کو دے دے، اتنا تو کر سکتا ہے نا۔ مسجد کے اندر جھاڑو جھٹکا دینے میں کیا کر دے، مؤذن حضرات کی مدد کر دے، بیت الخلاء وغیرہ صاف کرنے میں کیا کرے، اس کی ہیلپ کر دے، اتنی تو خدمت انجام دے سکتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے خالی مؤذن صاحب ہی خدمت کے لیے مامور ہے، بس ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علماء کرام نے حدیث کی شرح میں بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، خوشبو سے معطر کرنے کے لیے وہاں خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، صفائیت کرنے کے لیے صاف صفائی کرنے میں حصہ لیتا ہے، جھٹکا دینے میں حصہ لیتا ہے، جھاڑو کچرا وغیرہ صاف کرنے میں جھاڑو دیتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک وہ بندے کے دل سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں کا میل صاف کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کا زنگ اتار دیا جائے تو پھر تم اللہ کے مساجد کے اندر صفائی کا اہتمام کیا کرو، فرمایا اللہ کے حبیب نے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو صفائی کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر اگر آپ پڑھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اے میرے جلیل القدر پیغمبر نبی ابراہیم، آپ اپنے صاحبزادے اسماعیل کو لے کر کعبۃ اللہ تو تعمیر کر دیے، مگر اب اس کی صفائی کیجیے، یہاں جھاڑو جھٹکا کیجیے، یہاں پوچھا ماریے، یہاں پر صفائی کا اہتمام اس لیے کیجیے کہ میرے معتکفین، میرے بارگاہ میں رکوع کرنے والے، مجھے سجدے کرنے والے بندے، میرے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے بندے یہاں پر آئیں گے، ان کے آمد کے لیے آپ صفائی کا اہتمام کیجئے۔ دیکھیے آپ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل اور اپنے سب سے یعنی جلیل القدر پیغمبر نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا کہ مسجد حرام کی صفائی کرے، اور مقصد کیا بتایا، صفائی اس لیے کرو کیونکہ یہاں پر کیا ہے، میرے معتکفین بندے آئیں گے، میرے گھر کا طواف کرنے والے بندے آئیں گے، مجھے کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے بندے آئیں گے، تو ان کے لیے صفائی کا حکم اللہ پاک نے خلیل اللہ کو دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم تو خلیل بھی نہیں ہیں، ہم تو کیا ہے حبیب بھی نہیں ہیں، ہم تو کوئی نبی بھی نہیں ہیں، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، تو ہم کو کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے مساجد کی صفائی میں اس کے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، اس کو خوشبو سے معطر کرنے میں کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ ہمیں لینا چاہیے۔ ہمارا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے خلیل کو حکم دیا تاکہ ان کا عمل ہمارے لیے سنت بن جائے۔ اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زمین خریدنے میں اپنے پیسے لگائے، جب اٹھا کر اس کی تعمیر کی جا رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ تعمیر میں کیا کرتے تھے، اینٹ گچ وغیرہ اٹھا کر لے جا کر کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں اس طرح حصہ لیا ہے۔ اور ایک مسجد کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور یہ مسجد کون سی ہے، سورہ توبہ 11ویں پارے کی آیت نمبر 107 اور 108، دو آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اب اس کی پہلی جو آیت ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کیا فرمایا اللہ پاک نے، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، اور جنہوں نے مسجد بنائی کفر پھیلانے کے لیے، اور جنہوں نے مسجد بنائی مومنوں میں پھوٹ ڈال دینے کے لیے،
اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو سب سے بڑا مخالف ہے منافق، اس کو راضی کریں، اور وہ ضرور خصمیں کھائیں گے کہ ہم تو بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی ایک مسجد کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں ایسی مسجد کا ذکر فرمایا جو کیا ہے؟ نقصان پہنچانے، کفر پھیلانے، ایمان والوں میں دراڑیں پیدا کر دینے کے لیے بنائی کس نے تھی؟ منافقین نے۔ اور اللہ رسول کا جو دشمن منافق ہے اس کو خوش کرنے کے لیے بنائے تھے۔ اور کہاں بنائے تھے؟ مسجد قباء۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو ایسے صحابہ اکرام نے تعمیر کیا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ ایسے صحابہ اکرام تھے کہ وہ طہارت کرنے کے بعد میں، پیشاب کرنے کے بعد میں، پیشاب سے جب فارغ ہوتے تو دو چیزوں سے طہارت لیتے تھے۔ پہلے تو مٹی کے ڈھیلے اور اینٹ سے طہارت لیتے تھے، پھر ساتھ میں پانی سے بھی طہارت لیتے تھے۔ ڈبل طہارت کا اہتمام کرتے تھے وہ صحابہ اکرام۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وہ مسجد قباء والے جو صحابہ ہیں وہ ڈبل طہارت لینے کی وجہ سے اللہ کے محبوب ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے فرمایا۔ تو طہارت کا اہتمام کرنے والے اور ایسی پاکیزگی اور نظافت کو اختیار کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں جب آیت اتری تب اللہ کے حبیب نے ان کا یہ پردہ فاش فرمایا۔ وہ طہارت اس طرح لیتے ہیں اس لیے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو دو ڈبل طہارت لیتے ہیں، کپڑے کا بھی اہتمام کرتے ہیں طہارت لینے میں، اور پانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اینٹ اور ڈھیلے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ساتھ میں پانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب آج کل تو پوچھ کے پھینکنے والے ٹیشو پیپر بھی آ گئے، تو ٹیشو پیپر پوچھ کے پھینکنے والے یوز کر سکتے، آپ استعمال کر سکتے، اس کا استعمال کر لیا۔ مسجد کے اندر جو ہے نا مٹی کے ڈھیلے لا لیں گے نہیں تو، ہاں اینٹ لے کے آئیں گے نہیں تو اس سے کیا ہوں گا؟ پھر طہارت خانے خراب ہو جاتے ہیں، بولا پائپ میں جا کے پورے ڈھیلے پھنس جاتے۔ تو یہ کہاں کی بات ہو رہی؟ یہ اس دور کی بات ہو رہی جب جو ہے نا کوئی پائپ لائننگ نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے؟ جنگل میں جہاں جگہ ملی وہاں پہ جا کے فارغ ہو جاتے تھے، تو وہاں پہ آپ ڈھیلے استعمال کر لے سکتے، اینٹ استعمال کر لے سکتے، پتھر استعمال کر لے سکتے۔ لیکن جب ایسے مقامات پہ ہے جہاں پہ پائپ لائننگ بچھے ہوئی ہے تو وہاں مٹی کے ڈھیلے یا پھر جو نا اینٹ وغیرہ استعمال نہیں کرنا، تھوڑا عقل کا بھی استعمال کرنا۔ یہ پائپ میں جا کے اٹک گئے تو پورے مصلیوں کو مصیبت ہو جاتی، لہٰذا کیا کرنا وہاں پہ آپ ایسے ٹیشو پیپر استعمال کر لے سکتے جو پانی میں بھیگ کے بالکل پھٹ جاتے۔ تو ویسے جو پیپر سے اس سے طہارت لے لیجئے، پھر اس کے بعد پانی سے طہارت لے لیجئے۔ اس طریقے سے جب آپ طہارت لیں گے، طہارت کا اہتمام کریں گے، مہلک امراض جو شرمگاہوں کے اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے محبوب بھی ہو جائیں گے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ منافقین نے کیا کیا؟ دیکھ لیا ارے یہ تو بڑے طہارت لینے والے بندے ہیں، بڑے اللہ کے پیارے اور محبوب ترین بندے ہیں، اور مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا مسجد قباء والے کبھی کبھی دور جا کے مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھیں، لہذا ان کے لیے کیا کریں گے؟ اپن مسجد قباء مسجد نبوی کے بیچ میں ایک مسجد بنا دیں گے۔ جو بھی مسجد قباء کی طرف جا رہا اس کو پکڑ کے بولیں گے ارے اتنی دور جا کے کہیں کو پڑھتے بھائی ہمارے پاس پڑھ لو۔ جو بھی مسجد نبوی کی طرف جا رہا اس کو بولیں گے وہاں جا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہاں پڑھ لو۔ تب منافقین بنائے۔ مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا ایمان والوں کو کافر بنانا۔ مشن کیا تھا؟ مومنوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا۔ مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ مومنین کو جو ہے نا نقصان پہنچانا، ان کے رازاں لے کے کافروں کو پہنچا کے ان لوگوں کو جنگوں میں اور دوسرے طریقوں سے کیا کرنا؟ موت کے گھاٹ اتار دینا۔ یہ ان لوگوں کا مشن تھا۔ اور کیا کرتے تھے؟ بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتے تھے اللہ کی قسم ہم تو نماز کے لیے مسجد بنائے بھائی، اللہ کی قسم ہم تو آپ کو جو ہے نا دین کی بات بتانے کے لیے مسجد بنائے، قسمیں کھاتے تھے وہ، مگر مشن کیا تھا؟ یہ تھا۔ تب وہ اللہ پاک کو مسجد کتنی ناگوار گزری۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے یہ بھی فرما سکتا تھا میرے محبوب مسجد تو بن گئی نا، مسجد کے نام سے بن گئی، مسجد بن گئی، لہذا آپ یہ منافقین کو وہاں سے بھگا دے کے مسجد پہ اپنا قبضہ جما لو، کہہ سکتا تھا اللہ پاک،
مگر اللہ پاک نے ایسا نہیں فرمایا. فرمایا محبوب جہاں پر تیرے محبوب کے غداروں کے ہاتھ لگے ہوں، جن اینٹوں میں، جن درو دیواروں میں، اور جن کے میستری ایسے لوگ ہوں جو تجھے اور تیرے محبوب صحابہ کو دغا اور جو ہے نا دھوکہ دینا چاہتے ہوں اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، کفر پھیلانا چاہتے ہوں، مجھے تو وہ مسجد ہی پسند نہیں ہے. فرمایا اللہ پاک نے اس کا نام رکھ دیا مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی مسجد. فرمایا میرے محبوب اب آپ وہ مسجد میں جانا نہیں اوپننگ کرنے کے لیے. آپ چلے گئے تو آپ کے صحابہ بھولے بھالے دیوانے آپ کے پیچھے اتباع میں وہاں چلے جائیں گے، لہٰذا گمراہی کا شکار ہو جائیں گے پھر بعد میں. لہذا آپ وہاں جاؤ ہی مت، آپ وہ مسجد کی اوپننگ کرو ہی مت. منافقین آپ کو بلائیں گے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، صحابہ اکرام کے لیے آسانی کے لیے مسجد بنائے بول کے آئیں گے. آپ کیا کرو وہ مسجد کو آگ لگا دو. فرمایا اللہ پاک وہ مسجد کے در و دیوار کو گرا دو، منہدم کر دو. اللہ کے یہاں وہ مسجد ہی نہیں ہے. فرمایا بات سمجھ رہے؟ اب آؤ پھر مسجد ہے کون سی؟ اللہ کی نظر میں کون سی مسجد محبوب ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے کون سی مسجد محبوب ہے؟ لا تقم فیہ ابدا، میرے محبوب وہ مسجد ضرار میں کبھی مت ٹھہریے، آپ کبھی وہاں رکوع سجود مت کیجیے. فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. میرے محبوب وہ مسجد میں جائیے جو مسجد قباء ہے. آپ اگر مسجد نبوی کے علاوہ اور کہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جائیے مسجد قباء میں. وہاں جا کر میرے ایسے بندے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اخلاص کے ساتھ میری رضا چاہتے ہوئے، آپ کے دیوانے بن کر آپ سے محبت کرتے ہوئے، وہ مسجد میں جا کر میرے محبوب آپ نماز ادا فرمائیے. سرکار نے وہاں نماز ادا فرمائی اور فرمایا مسجد قباء میں نماز 2 رکعت پڑھنا مقبول عمرے کا ثواب رکھتا ہے. فرمایا سرکار نے جو چاہتا ہے مکمل عمرے کا ثواب پاؤں مسجد قباء جا کے 2 رکعت پڑھ لے. فرمایا سرکار نے یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اس طرح اس انداز سے قرآن میں فرمایا. تو اب ہم کو اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ اب آج تو منافقین ہے نہیں، وہ منافقین کیا آج ہے، وہ اصل میں کافرین تھے. منافق کا مطلب کیا تھے؟ کافری جو اندر اپنے گھروں میں بتوں کو رکھتے تھے، گھر میں جا کے بت پرستی کرتے تھے، مسلمانوں میں حلیہ مسلمانوں کا ڈال لے کے آتے تھے. تو اصل وہ منافقین اب اس دور میں نہیں ہے. تو ان کے بنائے ہوئے مساجد اب تو نہیں ہے، وہ ایک بنانے کی کوشش کرے تھے، قیامت تک چوبے جیسا اللہ رب العزت نے اس کا حال کر دیا. بات سمجھئے؟ تو اب بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کی تعمیر کون کرے. تو اللہ پاک نے فرمایا دوسرے مقام پہ مسجد کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، قیامت پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، آخرت میں اللہ کو ہمیں منہ دکھانا ہے یہ احساس رکھنے والے بندے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بندے، میرے محبوب پر ایمان لانے والے بندے، میرے محبوب کی اتباع اور اطاعت کرنے والے بندے. یہ وہ بندے ہیں جن کے ہاتھوں سے مسجد بنے تو وہ مسجد میرے پاس مسجد ہے. فرمایا اللہ پاک نے. تب مسجد کی تعمیر میں ہر عام و خاص شخص ہر جو ہے نا ایسا ویسا پیسہ نہیں لگا سکتا. سمجھ رہے؟ ثواب کیا بتائے سرکار؟ اگر کوئی شخص مسجد اتنی بنا دے جتنی چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں تیتر بٹر سنے نا، تیتر، وہ تیتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا؟ اگر اتنی بھی مسجد کوئی بندہ بنایا، اس کی شرح اور اس کی تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ اتنی کا مطلب اتنا اگر حصہ مسجد کی تعمیر میں لیا، اتنی چھوٹی مسجد بنی تو اس میں جا کے کون نماز پڑھ سکتے ہے؟ نہیں بولو آپ. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد کی تعمیر میں گھونسلے، چڑیا کے گھونسلے کے مانند یا ایک اینٹ کتنا ہوتا اتنا ہی تعاون اگر کر دے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا محل تعمیر فرماتا ہے. اللہ کے حبیب نے یہ حدیث پاک فرمائی. اب جو اور زیادہ لگاتا ہے اس کے لیے بھی بڑا محل تعمیر ہوتا ہے، جو پوری مسجد اکیلا ہی بنا دے اس کے لیے بھی بڑا محل تعمیر ہوتا ہے. یہ ایسا اس لیے فرمایا سرکار نے کہ مالدار تو پوری مسجد بنانے کی ذمہ داری اپنے مال و دولت کے باعث لے لے گا، لیکن جو ایسا بندہ ہوگا غریب،
اس کو یہ احساس ہوگا میں تو غریب ہوں، بڑا تعاون تو کر نہیں سکتا ہوں، تو کیا انہیں خاموش بیٹھ جائے؟ سرکار نے اس کا جذبہ دیکھ کر فرمایا میرے امتی تو محروم نہیں ہوگا، تو اگر ایک اینٹ لگانے کی طاقت رکھتا ہے ایک لگا دے، تیرے لیے بھی وہی فضیلت ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا محل جنت میں اللہ تعمیر کرے گا۔ کیا ہوا معلوم؟ ایک بادشاہ ہارون رشید نام کا ہمارے اسلامی تاریخ میں گزرا، اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے جذبے سے، اپنے شوق سے کہ میں ایک ایسی مسجد بناؤں گا کہ وہ مسجد میں کسی کا بھی کچھ ذرے بھی ہیلپ اور مدد نہیں لوں گا، بولا ایسی مسجد تعمیر کراؤں گا، خالی مزدور وہاں پہ کیا کریں گے، مزدوری کے ساتھ محنت کر کے مسجد بنائیں گے، باقی اس کے لیے جو کچھ خرچہ ہوں گا کسی کو دینے نہیں دوں گا، میں خود میرے پیسوں سے تعمیر کرواؤں گا۔ اب انہیں کیا کیا معلوم ہے، پیسے دیتا گیا، لوگ جو ہے نا کیا ہے اس مزدوری کرتے گئے اور مسجد جو ہے نا بڑی اسی تعمیر کر دی ہے۔ اب جب تعمیر ہو گئی، افتتاح ہو گیا، نماز کا آغاز ہو گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اس کو غیب سے، بولنے والا کوئی نہیں دکھ رہا مگر غیب سے آواز آ رہی خواب میں کہ اللہ نے تیری اور مسجد میں تعاون کرنے والے اور ایک فرد کی مغفرت فرما دی بول کے آواز آئی۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں خود اکیلا جو ہے نا تعمیری کام میں پورا تعاون کیا، دوسرے کو کسی کو بھی تعاون کرنے نہیں دیا، پھر میرے ساتھ یہ اور ایک شخص کون ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کی مجھے بشارت دے رہا ہے۔ فکر مند تھا، یا خالی ایسے ہی پڑ گیا ہوں گا خواب سمجھا، دوسرے دن پھر یہی خواب پڑا، تیسرے دن پھر یہی خواب پڑا۔ اب اس نے کیا کیا، یہ تحقیق کرنی چاہیے، بولا پورے مزدوروں کو بلایا جتنے وہ تعمیری کام میں کیا کر رہے تھے، حصہ لے رہے تھے، وہ ساروں کو جو ہے نا کیا ہے اپنے دربار میں بلا کے ان سے سوال کیا، مجھے صحیح اور صاف لفظوں میں بتاؤ کہ جو کچھ تعمیر ہوئی مسجد کی سوائے میرے اور کسی اور کے پیسے تو نہیں لگے نا؟ لوگ بولے کہ ہاں آپ کے ہی پیسے لگے۔ نہیں، اچھا یاد کر کے بولو، بولے یہ نہیں ہو سکتا، اس میں کسی اور کا بھی تعاون ہوا ہے، کیا ہوا ہے ذرا صحیح یاد کر کے بتانا۔ ایک مزدور بولا کہ جو ہے حضرت ایک بات جو ہے نا ہو گئی، وہ یہ ہوئی کہ تعمیری کام میں جو ہے نا گچ کی ضرورت پڑی، صرف ایک گمپا گچ کی ضرورت پڑی، اور اس وقت جو ہے نا آپ کی طرف سے آنے میں دیر ہو رہی تھی، تو مسجد کے بازو ایک شخص کا مکان ہے، انہیں جو ہے نا وہ ایک گمپا گچ لا کے دے دیا، تو ہم کیا کریں، وہ لے کے لگا دیے مسجد کے اندر، تعمیری کام میں اس کا استعمال کر لیے۔ تو بولے وہ شخص کا گھر ابھی وہیں ہے اور وہ وہیں پر ہے؟ ہاں وہیں پر ہے۔ یہ سیدھا گیا اس کے گھر، دستک دیا بادشاہ سلامت، آپ میرے گھر پہ کیا کر رہے؟ وہ شخص نکل کے بولا سلام عرض کر کے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک گمپا جو ہے گچ یہ مسجد کی تعمیر میں دیا ہے، گچ بولے تو وہ دور کی سیمنٹ تھی سمجھ لیجیے آپ، تو دیا ہے، تو وہ جو گمپا آپ دیے نا اس کی قیمت میرے سے لے لو، بولا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد میں پورا پیسہ میرا ہی لگے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ میں وہ قیمت نہیں لینے والا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو ہے نا میں اتنے 1000 درہم دیتا ہوں، اتنے سونے کے سکے دیتا ہوں، اتنے لاکھ دیتا ہوں۔ آخر میں انہیں بولا 10 لاکھ سونے کے سکے دیتا ہوں تیرے کو۔ انہیں بولا کہ 10 لاکھ کیا آپ کی پوری دولت اور بادشاہت بھی دیتے؟ بولے تو میں وہ گمپے کی قیمت نہیں لیتا ہوں، بولا۔ تو بادشاہ بولا کہ جو ہے ایسا کیوں، کوئی شخص اتنا سخی تو نہیں ہو سکتا، بولا میں اتنا بڑا لالچ دے رہا ہوں اور تم پوری بادشاہت بھی دے دیا تو نہیں لیتے، بولے اس کی قیمت وجہ کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا جو خواب آپ دیکھ کے میرے پاس قیمت مقرر کرنے آئے نا، وہ خواب کل رات میں خود بھی دیکھ چکا ہوں، بولا نے۔ اب جب میرے لیے جنت میں اتنا بڑا محل بن گیا تو میں خالی اس کو کیوں بیچوں دنیا کی دولت کے بدلے، بولا وہ شخص۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ اللہ کے حبیب کی ہر بات کیا ہے، سچی ہے، اس پر ہر مومن کو یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے، جو شخص اگر مسجد کی تعمیر میں
ایک پوری مسجد بنا دے تب بھی اس کو ایک جنت میں بڑا محل اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اس میں اپنی استطاعت کے مطابق ایک اینٹ لگا دے، چڑیا کے گھونسلے کے اتنا بھی تعاون کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے بدولت اس کا جنت میں گھر بڑا سا تعمیر فرما دیتا ہے۔ اب جنت میں گھر بن گیا، جنت میں پراپرٹی لے لیا، انہیں جنت میں نہیں جائیں گا کیا جی؟ غور کرنے والی بات ہے۔ جنت میں جب اس کی پراپرٹی بن گئی، محل بن کے تیار ہو گیا، تو انہیں کیا باہر رہیں گا جنت سے؟ تو اللہ کے حبیب نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت ٹھکانہ بنا دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پہلی حدیث آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پڑوسی جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ جو میری مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر میں حلال آپ کا پاکیزہ آپ کی محنت سے کمایا ہوا جو مال ہوتا ہے نا، اس میں سے آپ تعاون کریں تو یہ فضیلت ہے۔ اگر آپ کیا کریں، کسی کو ڈبا دیے، اس کے پیسے لے کے مسجد میں لگا دیے، سود خوری کر کے کما رہے، وہ پیسے لا کے مسجد میں لگا دیے، کوئی فضیلت نہیں ہے، الٹا عذاب ہے، الٹا عذاب ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 روپیہ دیے، 10 روپے دیے، 20 روپے دیے، 100 روپے دیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی پاکیزہ حلال کمائی سے، تو وہ دینا آپ کو فائدہ پہنچائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کو روشن کرنے کے لیے، نمازیوں کے واسطے، مصلی حضرات آتے ہیں نا، کہ ان لوگوں کو اندھیرے کا جو ہے نا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے لائٹ کا اہتمام کیا، چراغ کا اہتمام کیا، خوشبو کا اہتمام کیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد قبر میں روشنی عطا فرمائے گا، اس کی قبر روشن کر دی جائے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے قبر کا اندھیرا دور کر دیا جائے تو وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، مسجد کے اندر کیا ہے لائٹ بلب لگانے میں حصہ لے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے قبر میں اس کو ہوا ملے وہ فین وغیرہ لگانے میں حصہ لے۔ تو جس یعنی کہ انداز سے وہ اللہ کے گھر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ اسی طریقے سے قبر میں اور حشر میں عطا فرماتا ہے۔ محشر کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہ دنیا کے 50,000 سال ملائے تو وہ ایک دن بنتا۔ اب ذرا سوچئے دھوپ میں ہمارا کیا حال ہوگا، پیر میں چپل نہیں رہیں گی، جسم پہ کپڑا نہیں رہیں گا، اور دھوپ کنٹینیو ہمارے جسم پہ پڑے گی، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چاہتا ہے وہاں پہ اس کو اے سی ملے، وہاں پہ اس کو جو ہے نا ہوا ملے، وہاں عرش معلیٰ اور جنت کی ہوائیں اس کو ملتی رہیں، تو وہ شخص کیا کرے؟ مسجد کے اندر ہوا کا اہتمام کرے، کولر لگائے، فین لگائے۔ تو جس طریقے سے وہ انتظام کرے گا اللہ پاک اسی نحس سے اس کی مدد اور تعاون کرے گا قبر میں اور حشر میں۔ تو کیا ہے معلوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ روپیے مرنے سے پہلے دنیا میں کتنے واپس کر دیتا؟ 10 کم از کم واپس کر دی جاتی، یعنی 1 دیا تو 10 روپے واپس ہو جاتے اس کو۔ اب انہیں حساب رکھو نہ کو رکھو، اللہ پاک پکے حساب والا ہے، وہ بندے کا کچھ بھی احسان رکھنے والا نہیں ہے، اس کو 10 گنا کر کے واپس کر دیں گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا 3 پارے میں ہے، جو بندہ 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے تو اللہ رب العزت 700 روپیے تک اس کو واپس فرما دیتا ہے، یہ دنیا میں چھو جاتے واپس۔ تو اب بتائیے اللہ کی راہ میں دیے تو آپ کے پیسے نقصان میں ہے یا فائدے میں؟ بینک میں رکھے تو بینک میں جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، بینک والے ڈبا دے سکتے، کسی کو قرضہ دیے تو انہیں ڈبا دے سکتا، کیا کسی شخص کے پاس امانتاً رکھے تو انہیں ڈبا دے سکتا، دنیا بھروسے کے لائق نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پوری مخلوقات کو پیدا جب سے کیا ہے تب سے کھلا رہا ہے اور قیامت تک کھلاتا رہے گا، قیامت کے بعد جنت میں لے جا کے بھی کھلاتا رہے گا۔ تو اس کے رزق میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالے تو ہوتی، سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالے پانی کتنا کم ہوتا، اللہ کے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہوئے۔ تو آپ بتائیے اس کی کائنات میں خزانے اس کے پاس اتنے ہیں کہ کبھی کمی نہیں ہوتے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور کبھی اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ تو ویسے خدا کے خزانے میں
اس کی راہ میں جب آپ دے رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت کیا آپ کے ڈبائے گا پیسے؟ ہرگز نہیں، وہ یقیناً آپ کو دنیا میں واپس کر دیے جاتے ہیں۔ حج کے لیے جائیں، آپ اس کے مہمان ہیں، وہ ڈبل کر کے پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں دیں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ عمرے کے لیے جائیں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ کسی غریب بچی کی شادی میں دیں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ کسی یتیم بچے کے تعلیم پر خرچ کریں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت پہ خرچ کریں، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ بہن یا بھائی غریب ہوں، ان کی مدد کرنے کے لیے تعاون کریں، یہ بھی اللہ ہی کے راہ میں واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اگر مسلمان نوجوانوں کو کفار کیا کرے، ظلم زیادتی کر کے اریسٹ کر لیں اور انہیں قیدی بنا دیں اور ان کو ضمانت دے کر رہا کرنے میں مدد کریں، یہ پیسے بھی اللہ کی راہ میں واپس کر دیے جاتے ہیں۔ جو مسافر خانہ بنوانے کے لیے خرچ کرے تاکہ مسافر لوگ آئیں تو ان کے لیے سفر کی تھکاوٹ دور کرنے اور راحت پانے کے لیے ایک ذریعہ ہو، مسافر خانہ بنوا دیں تو اللہ رب العزت وہ پیسے بھی آپ کو واپس فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسرے ذیلی اخراجات کے لیے جب آپ خرچ کر رہے وہ واپس کر دیے جاتے ہیں، تو اب اللہ کے گھر پہ خرچ کرے تو کیا وہ واپس نہیں کیے جائیں گے؟ یقیناً واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ 1 روپیہ بھی اگر مسجد کو دے رہے تو یہ نہیں سوچنا کہ میرے اتنے پیسے کم ہو رہے، کیا سوچنا؟ اب میرے 10 روپے بڑھنے والے ہیں بول کے سوچ کے دینا۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ اگر سچی نیت اور خلوص کے ساتھ دیں گے تو کیا ہوگا، 1 روپے کے بدلے 700 روپیے۔ اب جس کو مالدار بننا ہے انہیں کیا کرنا، سگریٹ کے پیسے چھوڑ دے کے مسجد میں ڈال دینا۔ سگریٹ پیا تو پیسے واپس آ رہے، الٹا صحت خراب ہو رہی، تو ایسے صحت کے لیے جو مضر چیزاں ہیں وہ پیسے مائنس کر دینا، مسجد میں ڈال دینا۔ دن میں کتنے چائے پی رہے بولو آپ؟ 1 چائے کے کتنے پیسے ہو رہے؟ وہ 1 چائے کے پیسے کیا کرنا، روز کے میں 1 چائے کے پیسے مسجد کو دے دیتا ہوں بولنا، روز کے 1 چائے کے پیسے۔ خالی جمعہ کو 10 روپے ڈال تو نہیں سوچنا، کیا سوچنا، روز کے 1 چائے کے پیسے مائنس کر دیتا ہوں اور یہ پورے منتھلی کے کتنے ہو رہے مسجد کے لیے دے دیتا ہوں بولنا۔ اس طریقے سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خوش دلی کے ساتھ دیتے رہیں گے، اللہ تو ایسے خزانوں والا ہے، آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی کائنات میں، آسمان میں جو ستارے سیارے جو گردش کر رہے ہیں ان میں خالی ایک ایسا ہے پورا کا پورا سونے کا ہے، ایک تو ایسا ہے پورا چاندی کا ہے، ایک تو ایسا ہے پورا کا پورا ہیرے کا ہے، اور ایسے ایسے ستارے جو زمین سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، زمین سے ہزاروں گنا بڑا پورا ستارہ ہیرے کا ہے، پورا ستارہ سونے کا ہے، اس کے پاس نہ سونے کی کمی ہے نہ چاندی کی کمی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ آپ پیسے دیو سونا لیو، پیسے دیو ہیرے لیو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کبھی نقصان نہیں رکھا۔ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں فرمایا اگر کسی مومن کے پیسے چوری ہوتے ہیں تو بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، خیرات کر دینے کا اجر عطا کرتا ہے۔ اگر کسی مومن کے دکان میں آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے، 4-5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اللہ پاک اس کے وہ پیسوں کو برباد نہیں ہونے دیتا، اس کو خیرات کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ مومن کے لیے بہت سارے ایسے راستے رکھے اللہ نے اس کے نجات اور بخشش کے لیے، تو ہمیں ان راستوں میں بخالت نہیں کرنی چاہیے۔ بخالت کہاں کرنا، 5 گٹکے کھا رہا ہوں اماں، اتنے 5 گٹکے، ایک گٹکا کتنے کا ہے، 25 روپے کا، ایک گٹکے کی پاکٹ 25 روپے کی، 5 دن بھر میں کالے روملے۔ اب اس میں سے ہم جو ہے نا اتنی بخالت نہیں کر سکتے کہ 2 گٹکے کے پیسے روک دے تو مسجد کے تعاون میں دے دیتا ہوں، بلکہ نہیں کر سکتے۔ ارے اتنا جگر نہیں ہے، گٹکا کھانے میں تو اتنا بڑا جگر ہے، 5 پاکٹ کھا لے رہے۔ زردے کا پان، ایک پان کھائے تو 15 روپے کے تھے، 20 روپے کے تھے، ہے نہیں بولا آپ؟ چلو ہلکے کا بھی کھائے تو 10 روپے، ہے نہیں؟ دن میں کتنے پان کھا لے رہے زردے کے، بولو آپ؟ نہیں، دن میں کتنے جو ہے نا، یہ میں فضول خرچیات بتا رہا ہوں ہمارے، جو ہم ایسے ہی خرچ کر لے رہے ہیں اور ہمارے صحت کے لیے مضر ہے۔ تو جب ہم ایسے چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے میں سخی ہے تو میں کہتا ہوں یہ چیزوں میں بخیل بن جاؤ، سخی اللہ کی راہ میں دینے میں بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دولت کو گھٹنے نہیں دے گا اور بڑھاتا ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعودی میں جائیے، آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہوں میں؟
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو حضور نے فرمایا یہ مسجد نبوی سے لگ کر ایک مکان ہے، ایک زمین ہے، ایک جگہ ہے، اس کو خرید کر کون مسجد میں دے گا؟ سرکار نے یہ اعلان فرمایا جو کوئی بھی دینے کے لیے تیار ہے میں اس کو جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں، فرمایا سرکار نے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں وہ زمین میں نے خرید لی بھی، آپ کے خدمت میں پیش بھی کر دی بولے۔ سرکار نے فرمایا تو میں نے بھی تجھے جنت کی ضمانت دے دی، فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ دیتا ہے اس کا ختم نہیں ہوتا۔ جنت میں تو ان کو وصال کرنے کے بعد میں جگہ ملی، وہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سخاوت دین کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے خرچ کیے، وہ مال و دولت آج تک باقی ہے، اللہ نے اس کو ختم ہونے نہیں دیا۔ آپ تو وصال فرما گئے مگر بینک اکاؤنٹ اب تک کھلا ہوا ہے، اب تک یتیم پل رہے آپ کے خزانوں پہ، اب تک جو ہے نا بیواؤں کی مدد کی جا رہی ہے، مسجد نبوی کا لائٹ بل اسی سے پے کیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے آپ تو انتقال فرما کے 1400 سال گزر گئے ہے نہیں، مگر آج تک ان کی دولت ختم نہیں ہوئی، بڑھتے ہی جاری، بڑھتے ہی جاری۔ بات سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا آدمی اگر چاہتا ہے اس کی دولت بہت زیادہ وقت تک باقی رہے تو وہ سخاوت کرنے والا بنے۔ تو سخاوت زردے کے پانا کھانے میں نہ کریں، سخاوت سگریٹ پینے میں نہ کریں، سخاوت گٹکے کھانے میں نہ کریں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لینے میں کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔